ہندوستان کے آرمی چیف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آپریشن سندور پارٹ 2 کے لیے اب تیاری پکڑ رہے ہیں اور جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش یہ کی ہے کہ جو آپریشن سندور پارٹ 1 تھا اس میں تو ہم نے پرانی ٹیکنالوجی سے کام لیا تھا، اس لیے وہ تو کامیاب نہیں ہوا کچھ زیادہ، لیکن اس دفعہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آپریشن سندور 2 لے کے چلیں گے اور پھر ہم بدلہ لیں گے۔ یہ وہ خواب ہے جو ہندوستان کے کئی آرمی چیف پہلے دیکھتے گئے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ 22 اپریل 2025 کو پہلگام کے سیاحتی علاقے میں ایک مہلک حادثہ پیش آیا تھا جس میں 26 افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے تھے، جس کا الزام فوری طور پر پاکستان کے اوپر عائد کر دیا گیا۔ 10 منٹ کے اندر اس کی کئی میل دور جو پولیس اسٹیشن تھا اس کے اندر FIR بھی درج ہو گئی۔ وہ لوگ آسمان سے اترے تھے، فضا سے آئے تھے، سپیس سے آئے تھے، یہ پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ وہ 26 آدمیوں کی جان لے کے پھر وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ یعنی پوری دنیا میں ہم نے اس کو دو طرح سے چیلنج کیا۔ پہلے ہم نے یہ کہا کہ اوکے ہم اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کرا لیتے ہیں، بھارت نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا انٹرنیشنل کمیشن بنوا لیتے ہیں، وہ اس کی انڈیپینڈنٹ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے گا، ہندوستان نے کہا نہیں۔ پھر ہم نے اپنا موقف لے کے ہم دنیا بھر میں گئے اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے یہ ایک تو بھارت میں روایت ہے۔ BJP کی گورنمنٹ جب بھی ہوتی ہے، انہیں جب بھی کسی ریاست میں یا مین مرکز میں الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے اپنے ووٹر سے ووٹ کے طلبگار ہوتے ہیں، اور یہ ہندوستان کے اندر کارآمد رہا ہے یہ جو طریقہ کار ہے BJP کا۔ لیکن یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا میں نے ذکر کیا پہلگام میں، اس سے پہلے اڑی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اس سے پہلے جو پارلیمنٹ پر اٹیک ہوا تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو پاکستان پر الزام دھرنا یہ آسان ترین ہے۔ جب یہ ہزیمت ہضم نہیں ہوئی مودی کو تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیوں نہ کر دیا جائے، اور یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جسے پاکستان نے پراپرلی کیش کیا۔ ہم نے پوری دنیا میں دو چیزیں ثابت کی، ایک تو یہ کہ ہم اپنے سے 5-6 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے اہل ہیں، اور ہم نے ہندوستان کو جو اپنی فضائی قوت پہ اتراتا تھا، جو مودی صاحب ڈانس کیا کرتے تھے، چیک چیک کے کہتے تھے ہمارے پاس اب رفیل آ گئے ہیں، ہم تو اب بس رفیل کے ذریعے گھس کے ماریں گے، پاکستان کو سبق پڑھا دیں گے۔ ان رفیل کا ہمارے F-17 تھنڈر اور ہمارے پائلٹس نے کیا حشر کیا، وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ خود رفیل بنانے والی کمپنی جو ہے اس کے لوگ آج تک پریشان اور ریسرچ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا حکمت عملی استعمال کی کہ رفیل جو ہے وہ ایسے گرے جیسے زخمی پرندے گرتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا جو موقف تھا وہ پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ پوری دنیا میں دو چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں، ایک تو یہ کہ ہندوستان جو ہے یہ دہشت گردی کا سہولت کار بھی ہے اور گڑھ بھی ہے۔ پاکستان کا جو CPEC کا پروجیکٹ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے اور بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے لیے ایک سیل بنا رکھا ہے، جو نیشنل ایڈوائزر ہوتے تھے کبھی اجیت دوول، انہوں نے مرکز سے انہیں $1 بلین سالانہ گرانٹ ملتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بلوچستان کے وہ جو سو کالڈ ناراض ایلیمنٹس ہیں ان کو بھارتی پاسپورٹ پر دنیا بھر میں بھیجواتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، پھر ان کو افغانستان کے راستے چمن کے بارڈر سے پاکستان کے اندر جو ہے داخل کرتے ہیں، اور تخریب کاری کی جتنی بھی وارداتیں وہاں ہوئی ہیں پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصے میں، ان سب کی لنکیج جو ہے وہ ہندوستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور پوری دنیا اب یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ بھارت اور افغانستان دونوں دہشت گردی کے گڑھ ہیں، اور یہاں سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، اور اپنے پڑوسی ممالک میں صرف پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان نے تو دنیا بھر میں جو ہے وہ دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کینیڈا میں جو واردات کی تھی را کے ایجنٹس نے، جو وہاں پر یعنی جو خالصتان کی موومنٹ کے جو سربراہ کا قتل ہوا تھا، اور اس کے بعد ایسی ہی کوشش کی گئی امریکہ میں، اس کے بعد برطانیہ میں، تو ہندوستان جو ہے وہ صرف ریجنل دہشت گرد نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل دہشت گرد ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد سے ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر کو جو ایک قابل جرنیل قرار دیا، اس کی وجوہات صرف یہی ہیں کہ the way he fought، 2-3 فرنٹ پر جنرل عاصم منیر کی جو جہاد کہہ لیجئے، جو ان کا آپریشن ہے،
اس نے رزلٹس دیے ہیں اور بہت کمال کے رزلٹس دیے ہیں. ایک دہشت گردی کے خلاف جو انہوں نے 1 سال کے قریب پہلے کنونشن سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو ہم چن چن کے ماریں گے. یہ 10 سے 15 ہزار لوگ جو ہیں نہ ہم سے بلوچستان چھین سکتے ہیں نہ ہم سے کشمیر چھین سکتے ہیں. ان کی آئندہ 10 نسلیں بھی نہیں چھین سکتی. وہ انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے. جس طریقے کے آپریشنز ہوئے ہیں یعنی بلوچستان میں یا KPK میں، اور جتنی بڑی تعداد میں ہندوستان کے ٹرین کردہ ہندوستان کے خوارج جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے، واصل جہنم کیا گیا ہے، تو بلوچستان میں تو اب بہت حد تک امن قائم ہو گیا ہے. KPK کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر وہ افغانستان کے لوگ آ کے بس گئے تھے، جنہیں ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم کی ناک کے نیچے لا کے واپس بسایا گیا تھا. ان کا کلا کما جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے. کاش اگر KPK کی حکومت جو ہے وہ شروع سے ہی پاکستان کی مرکزی حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہوتی تو یہ کسی ابھی اب تک پاک ہو گیا ہوتا. دوسری ایک اور جو فائدہ ہمیں ہوا ہے وہ یہ کہ جو حالیہ جنگ ہے یعنی امریکہ اور ایران کے بیچ، اس میں ہمارا بہت بڑا امیج بن رہا ہے ایز پیس کیپرز. یعنی 47 سال سے 2 متحارب ملک، ایک دنیا کی سپر پاور اور دوسری ریجنل پاور، جو آپس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے، ان کو ہماری ڈپلومیٹک پولیٹیکل جو ایفرٹس تھی جن کو لیڈ کیا جناب عاصم منیر نے اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے، اس کی بنیاد پر بالآخر ہم نے اسلام آباد میں دونوں سائیڈوں کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو اس کی اب تعریف جو ہے وہ دنیا بھر میں کی جا رہی ہے. دنیا بھر کے جو لیڈرز ہیں، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ لیٹن امریکہ ہے، چاہے وہ ایشیا ہے، وہ ہمارے رول کو، ہماری اس دانش مندی کو، اس کی تعریف کر رہے ہیں. مطلب ہے جتنی تعریف اس وقت ہو رہی ہے اتنا ہی ذلیل ہندوستان ہو رہا ہے، اس لیے کہ مودی جو ہے وہ آپریشن سندھور کے بعد اور ہمارے آپریشن ضرب المرصوص کے بعد شکل دکھانے کے قابل نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ میں جس طرح بیٹھ کے پوری اپوزیشن کی اور اپنی پارٹی کی تنقید سن کے آنکھیں نیچے کیے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو میرے خیال سے اب تو شرم سے چھپنے کی بھی جگہ شاید نہیں ملے گی، اس لیے کہ ان کا میڈیا بھی ان سے سوال کر رہا ہے. چاہے وہ فالس فلیگ آپریشنز ہوں، چاہے وہ آپریشن سو کالڈ آپریشن سندھور ہو، اس سب کچھ میں جس شدت سے ان کو ناکامی ہوئی ہے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری طرف ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مختلف قسم کے میزائلز جو ہیں اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہم نے اپنی ایئر فورس جو ہے اس کو انتہائی ماڈرن ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے وہ اپ گریڈ کیا ہے. ہماری نیول جو ہے اس نے اس جنگ کے، جس کا میں حوالہ دے رہا تھا آپ سے، 400 میل کے علاقے میں قریب نہیں آنے دیا کراچی کے جو فالس قسم کے دعوے کیے جاتے تھے. تو ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی اور ہماری آرم فورسز، انہوں نے دنیا بھر میں اپنی سپریمیسی جو ہے وہ ثابت کر دی ہے. اب پاکستان کے عوام کو ہندوستان سے ڈر نہیں لگتا ہے، نہ ہی ڈرنے کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج اور اس کی قیادت نے اپنی قابلیت سے، اپنی ہنرمندی سے، اپنی سکل سے قوم کو ایک ٹھوس پیغام دے دیا ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے.